وہی والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کی طرف سب سے اچھے اخلاق والے. تم میں سے بہترین وہ ہے مردوں کے لیے حکم. اور ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ تم میں سے بدترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی. یہاں سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ایٹیکیٹس. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بات کا اثر کیوں ہوتا تھا لوگوں پہ؟ حضور کا ایٹیکیٹس بہت زبردست ہے. ہائی مورل گراؤنڈ سے. ایک تو جب بات کرتے تھے حکمت سے کرتے تھے. دوسرا یہ کہ عمل پورا اپنے اوپر لاگو تھا تو اس کا ایک اثر پڑتا تھا دوسروں. جتنا مرضی آپ تبلیغ کرتے رہیں گے عمل نہیں ہے زندگی میں تو اس کا اثر نہیں پڑتا. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کوریکشن وہ یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی بات آئی تھی، وہ جو بلائنڈ صحابی تھے، اس میں ابسا و تولا جو صورت ہے، میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ 30ویں پارہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. 30واں پارہ کی وہ تو علامہ ہے، آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں 30ویں پارے کا، وہ 30 نمبر پہ آتی ہے صورت. تو وہ یہ یاد رکھیے گا. ایک چھوٹی سی کریکشن تھی جو میں چاہ رہا تھا آپ تک پہنچا دوں. اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آگے چلتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ فیسٹیولز پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا فائدہ اٹھایا اور خوب دعوت پھیلائی لوگوں کے اندر، اور جس کی وجہ سے کافی فائدہ بھی ہوا. اور آپ کو یاد ہے کہ 6 لوگ جن کا ہم نے نام پڑھا، انہوں نے جا کے مدینہ طیبہ میں جا کے پھر تبلیغ شروع کی، اور اس کے بعد اس کا ایک فائدہ ہونا شروع ہوا مدینہ میں. اس پہ میں آتا ہوں. پہلے میں آپ کو ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا بتا دوں کہ حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دنیا سے تشریف لے جا چکی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو تھا وہ اس میں ایک آپ کے لوگ خلا تھا کہ کوئی خاتون نہیں تھیں جو ان کے بچوں کا دھیان رکھ سکتی. بچے ابھی کم عمر کے تھے. تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کس کی وائف تھی؟ حضرت عثمان ابن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف تھی. وہ یہ نوٹس کر رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشن پہ جاتے ہیں واپس تبلیغ کے، اور واپس آتے ہیں تو دیر از نو ون ٹو کمفرٹ ہم آلسو، اور دیر از نو ون ٹو لک آفٹر دا چلڈرن آلسو. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کا ذکر فرمایا. حضرت ختیجہ سے اتنی محبت تھی کہ ان کے حضرت ختیجہ دل و دماغ سے کبھی نکلی ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیدنا ختیجہ کی جو ان کے خاندان والے تھے، جو ان کی سہیلیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد تک ایون مدینہ تک وہاں ان کے گھروں میں تحائف بھجوایا کرتے تھے. یعنی کہ اتنی رسپیکٹ تھی سیدنا اماں ختیجہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ ان کے ساتھ بھی جو لوگ جڑے ہوئے تھے حضور ان کی بھی رسپیکٹ کرتے تھے. اور جب وہ لوگ ان کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے تھے تو حضور بہت خوش ہوا کرتے تھے. حضرت خولہ بنت حکیم نے جب یہ ذکر کیا تو انہوں نے حضرت ختیجہ کا ذکر کر دیا آگے سے. ان کا یا رسول اللہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یو آلسو نیڈ اے کمفرٹ، اور آپ کے بچوں کو بھی ضرورت ہے کہ اب آپ شادی کریں. تو یہ بہت ضروری عمل ہے تاکہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ آسانی سے چلتا رہے. جیسے آپ کو ایک کمفرٹ ملتی تھی سیدنا ختیجہ سے، ظاہری بات ہے لیول تو وہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ضروری ہے. تو ایک تو یہ ہمارے ہاں جو ورڈ ہے نا ان لاز،
یہ ورڈ ہی جو ہے نا کئی مفتیان فرماتے ہیں کہ یہ ورڈ ہی غلط ہے. جب آپ ان لاز لے آتے ہیں نا بیچ میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رشتوں میں وہ کہتے ہیں نا کہ لاز کی شکیں پیدا کر رہے ہیں. تبھی آج ہمارے ہاں بہو کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, تبھی ہمارے ہاں آج داماد کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. آدھی لڑائیاں گھروں میں یہ ہیں کہ ساس نے کبھی بہو کو بیٹی نہیں سمجھا, بہو نے بیٹی کو کبھی ساس کو کبھی ماں نہیں سمجھا, داماد کو کبھی بیٹا نہیں سمجھا گیا, یا پھر داماد نے اپنے فادر ان لا یا مدر ان لا کو بھی اپنا ماں باپ کا رتبہ نہیں دیا. اور ایک ہمارے اندر منافقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ داماد کو ہمیشہ بہو کے اوپر رتبہ دیا جاتا ہے کیونکہ اپنی بیٹی زیادہ پیاری ہوتی, دوسری کی بیٹی دوسری کی رہتی. یعنی کہ لوگ کہتے ہیں, لیکن یہ آپ ذرا بے شک نوٹس بھی کر لیجئے گا کہ داماد ایک مجبوری ہے ایک آج کل کے معاشرے کے لیے, لیکن بہو کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے. تو اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ جو گھروں کی چپکلش ہے نا, یہ اس وقت ہی ٹھیک ہو سکتی ہے کہ اگر, جو کہ ایک بہت, میں یوٹوپیا کی بات کر رہا ہوں, ڈریم ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر ساس ماں کا کردار ادا کرے, بہو بیٹی کا کردار ادا کرے, لیکن یہ دونوں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں دونوں کے لیے آج کل کے معاشرے میں. تو کیسے پھر بہو جو ہے وہ اس کو اپنی ماں کا درجہ دے گی, اور کیسے پھر ساس اس کو اپنی بیٹی کا درجہ دے گی. سیم گوز ود داماد. تو خیر بات کہیں اور نکل گئی, لیکن یہ ان لاز کے بارے میں مفتیان بڑے سخت وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار یہ ورڈ ہی غلط ہے, اس میں نا آپ عزت ختم کر دیتے ہیں. یہ الفاظ کہہ کے فادر ان لا, ایک جگہ آپ کہتے ہیں میرے فادر, ایک جگہ آپ کہتے ہیں میرے فادر ان لا, تو اس کی وہ قدی ختم ہو جاتی. خیر حضرت خولہ بنت حکیم نے جب بھائی حضور کو دوبارہ زور ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کس سے شادی کروں, کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کسی غیر شادی شدہ خاتون سے کر لیں یا کسی شادی شدہ خاتون سے شادی کر لیں. اگر آپ کسی غیر شادی شدہ خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں ریکمینڈ کروں گی حضرت سودا بنت زما, جو بعد میں ہماری امہات المومنین میں سے بن آئیں. انہوں نے کہا کہ وہ حضرت سودا جو تھیں وہ آلریڈی میرڈ تھیں, ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ فوت ہو گئے ہوئے تھے, اور شی واز اے ویری پور لیڈی, مطلب کہ مالی حالات ان کی کافی زیادہ خستہ تھے. تو اور یہ اور ان کے ہسبینڈ جو تھے دونوں نے حبشہ وہ بھی کی ہوئی تھی, ہجرت بھی کی ہوئی تھی, اور بہت ساری پرسیکیوشنز بھی اٹھائی ہوئی تھی, اپنے بچوں کا خیال رکھتی تھیں. دیر واز نو بڈی ٹو لک آفٹر. اور سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ان کی ساری فیملی مشرک, بھائی مشرک تھے, اور وہ ان کو ہر وقت تنگ کرتے تھے. والد بھی مشرک تھے, لیکن والد کے اندر ایک والد والی اللہ تعالیٰ نے چیز ڈالی ہوتی ہے, ذرا اچھا ریلیشن شپ تھا حضرت سودا کے ساتھ. تو خولہ بنت حکیم نے کہا کہ اگر آپ شادی شدہ خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت سودا از این آپشن, اور اگر آپ غیر شادی شدہ خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ از این آپشن. حضرت عائشہ واز ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو کہہ دوں گی, بہت لوگ فضول بکتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بہت چھوٹی عمر کی خاتون سے شادی کی, معاذ اللہ. دیکھیں بھائی, یہ اگین بات وہی ہے, آپ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتے تو آپ انڈر کور آ کے نا اٹیک کرتے ہیں اسلام کے اوپر, یا حضور کی ذات کے اوپر, یا اللہ کے اوپر, یا قرآن کے اوپر. کم عمر میں شادی نہیں کرنی چاہیے, 18 سال سے کم عمر میں شادی نہیں کرنی چاہیے, وٹ. تو پھر سندھ کے اندر کیوں ہوتا ہے ایسے, آج بھی انڈیا میں ایسے کیوں ہوتا ہے؟ بچے پیدا ہوتے ہیں پہلے بتا دیا جاتا ہے اس کی شادی اس سے ہوگی, دادی کی خواہش تھی فلانے بچے کی شادی جو ہے نا فلانے سے کرو, بچپن سے
پہلے تو لوگ چلو مان لیتے تھے, اب بڑے ہو گئے لوگ اپنے وعدوں سے منکر ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی ادھر. لیکن یہ نارم تو ہے نا ایک سوسائٹی کا, حتیٰ کہ یہاں تک یہ حالت ہے کہ معاذ اللہ سندھ میں قرآن کے ساتھ نکاح کر دیتے. تو بات یہ ہے کہ یہ نارمز ہیں سوسائٹی کا, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دین. اس وقت کے نارمز تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ دونوں سچویشنز تھی, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہوگا آپ کے خیال سے؟ حضور نے جواب دیا سودا سے بات کریں, جب سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کریں. حضور چاہتے تھے کسی بھی ورجن خاتون سے شادی کر سکتے تھے, لیکن why did he choose as a سودا? She was an old lady who had a lot of children اور financially بھی strong نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس کا اظہار کر دیا, ان کا آپ جائیں اور حضرت سودا سے بات کریں. تو ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کا نام تھا سکرم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت ہی نیک انسان تھے. وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے حضرت خولہ جب گئیں حضرت سودا کے پاس, اور حضرت سودا کو کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے شادی کا پیغام بھیجا, تو حضرت سودا جو ہے وہ شی واز شاکڈ. ظاہری بات ہے حضور کا شادی کا پیغام چھوٹا پیغام نہیں تھا. ہر انسان چاہتا تھا کہ, ہر خاتون چاہتی تھی کہ میں اللہ کے نبی کی نگاہ میں ہوں. تو لیکن یہ ایک بہت بڑا, اور پھر آپ دیکھ لو کہ آج تک ان کی عزت کیا ہے. امہات المومنین ہمارے لیے سب مومنوں پہ حرام ہے ان کے لیے, ان کے اوپر نگاہ کرنا ان کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام بھیجا تو حضرت سودا شوق ہو گئیں, اور انہوں نے couldn't believe it, کیونکہ انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہوئی تھی. وہ سمجھتی تھی کہ میری زندگی شاید اسی طرح اب تکلیفوں میں ہی گزرے گی, لیکن ان کو پروٹیکشن بھی چاہیے تھی, اور پروٹیکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ان کو کوئی نہیں دے سکتا تھا ایز اے ہسبینڈ. تو پھر بھی انہوں نے یہ کہا, آپ دیکھیں سیکھنے کی بات, انہوں نے کہا آپ میرے والد سے بات کریں. والد کون ہے؟ مشرک ہے, کہ جا کے میرے والد سے اجازت لیں. یہاں پہ ولی کی امپورٹنس آتی ہے. ولی کا ہونا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے بیٹی کی نگاہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو خواتین ولی کے بغیر نگاہ کرتی ہیں وہ زانیہ ہیں, وہ زانیہ ہیں, وہ زانیہ ہیں. 3 دفعہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. ولی کیا ہے؟ والد, والد نہیں تو بھائی, بھائی نہیں تو چچا, کوئی بھی آپ کا. پھر سارے جو محرم رشتہ دار, کسی کا کوئی نہیں ہے تو وقت کا امام جو ہے وہ ولی ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے جی, اب آپ سوچیں کیونکہ والد مشرک تھے, لیکن انہوں نے یہ رشتہ خوشی سے ایکسیپٹ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے, مشرک ہے, اس سے بہتر دیکھ بھال تو کوئی کر ہی نہیں سکے گا میری بیٹی کی. اب ایک مشرک اپنی بیٹی کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی دے رہے. آپ امیجن کریں the status of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in the hearts of مشرک also. تو اور دونوں کا یقین بھی ایک جیسا ہے, اور جو ہے ان سے زیادہ بیٹر لک آفٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. خیر دے اینڈ اپ گیٹنگ میرڈ, اور یہ 10واں سال ہے, وہی سال ہے جس میں حضرت ختیجہ کی ڈیتھ ہوئی تھی, جس کو عام الحزن بھی کہا گیا تھا. 10واں سال میں ہی یہ نکاح ہوا. اچھا, آپ حضرت ان کے گھر کے حالات کیا تھے؟ حضرت سودا was really happy that she was looked after well, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے بچوں کا خیال رکھتے تھے, حضرت سودا بھی ان کے بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے. ایسے ہی جیسے ایکویلنس سے سارا معاملہ چلتے تھے. اور وہی والی بات ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کی طرف
سب سے اچھے اخلاق والے، تم میں سے بہترین وہ ہے، مردوں کے لیے حکم. اور ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ تم میں سے بدترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی. اللہ معاف کرے، آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ کی بڑی کلیئر ایک حدیث ہے. حضور کا کریکٹر آپ کو پتہ کیا تھا؟ اس کریکٹر کو دیکھتے ہوئے حضرت ہمیشہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باتیں بہت کسی، یہ جو کفار تھے، لیکن کوئی ان کے انٹیگریٹی پہ، ان چیزوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. کسی نے پوچھا ان کا کریکٹر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر قرآن ہے. اگر آپ نے قرآن کو دیکھنا ہے یا سمجھنا ہے تو اللہ کے نبی کو چلتے پھرتا دیکھ لیں، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. ایک ایک چیز یعنی کہ عمل میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ عمل میں. خیر، اب ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں ان 6 لوگوں کی. اب دوسری شادی ہوگی حضور کی، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں تو بتا دیا. اب وہی 6 لوگ جن کا نام مجھے اور آپ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں. اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانی. دیکھیں یار، دین کو پھیلانا آسان کام نہیں. اکیلے 6 لوگوں کا جا کے مدینہ میں فائٹ کرنا، لوگوں کو تبلیغ سے آگاہ کرنا، اسلام سے آگاہ کرنا ایک چیلنج تھا ان کے لیے بھی. تو بڑے سیکریفائسز دیے انہوں نے، اور ان لوگوں کی امپورٹنس اس لیے بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے پوری مدینہ منورہ کی جیو پولیٹیکل سچویشن کو بدل کر رکھ دیا، اس کو تیار کر دیا تھا بیس فار اسلام. تو ان 6 لوگوں کے نام مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رہنے چاہیے. نام اگر یاد ہیں تو کچھ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یاد رکھیے. یہ آپ کے ہیروز ہیں جنہوں نے آپ کے اسلام کی بیس میں پہلی اینٹیں رکھی. پائنیئرز کو کوئی نہیں بولتا، یاد رکھیے گا، یہ پائنیئرز ہیں اسلام کے. حضرت ابو بکر، حضرت علی، وہ پائنیئرز ہی ہیں، لیکن یہ پائنیئرز ہیں مدینہ منورہ کی سٹارٹ کے. اسد ابن زرارہ عمر میں بہت بڑے تھے، اور یہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے. رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر اور جابر بن عبداللہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے اکثر حدیثیں بھی مروی آپ سنی. شتنی عبداللہ ابن زرارہ ایک، دوسرے ہیں رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر اور جابر بن عبداللہ. پھر ہوئی میں ایک مس کر گیا ہوں، I'm sorry. اسد ابن زرارہ آ گیا، تو یہ ایک شاید کوئی اور مس ہو گیا بیچ میں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ مینا کے اندر. اور مینا جب یہ پہلی بار آئے تھے حج پہ، یہ 6 لوگ، تو حضور نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو آپ کا کچھ ٹائم مجھے چاہیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ضرور ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے بات چیت کی تھی، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا. اور یہاں سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ایٹیکیٹس. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بات کا اثر کیوں ہوتا تھا لوگوں پہ؟ حضور کا ایٹیکیٹس بہت زبردست تھے، ہائی مورل گراؤنڈس تھے. ایک تو جب بات کرتے تھے حکمت سے کرتے تھے، دوسرا یہ کہ عمل پورا اپنے اوپر لاگو تھا، تو اس کا ایک اثر پڑتا تھا دوسروں. جتنا مرضی آپ تبلیغ کرتے رہیں گے، عمل نہیں ہے زندگی میں تو اس کا اثر نہیں پڑتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیکیٹ، سافٹ اسپوکننس، اخلاق، یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی تھیں بہت زیادہ. تو پریچنگ میں یہ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کسی کو تبلیغ کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیشہ یہ سوچیں، کبھی دل میں یہ مت سوچیں گے مجھے اس سے زیادہ بتا دی. اس کے ایٹیکیٹس یہ ہیں، اللہ تعالیٰ، یہ اللہ والے بھی سکھاتے ہیں کہ یہ ہوستا اللہ کی نظر میں مجھ سے بہتر ہو. تو عاجزی کے ساتھ آپ دیکھیے گا اس کا اثر بھی ہوگا. اس کے بعد جی آپ کو یاد ہی ہے اوس اور خزرج، یہ ان 6 لوگوں کے لیے یہ باتیں نہیں تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیوز ان کو بار بار کے ساتھ رہے ہوئے تھے، اور یہ بار بار یہ آخرت کی باتیں اور یہ چیزیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ چیزیں نہیں تھیں. اور جوز ان کو یہ ڈرایا بھی کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آئیں گے اور اوس اور خزرج کا وہی حال کریں گے جو عاد اور سمود کا کیا ہم نے.
تو ان کے کچھ دوست بھی تھے جو اوس میں بھی تھے، وہاں پہ بھی اسلام سپریڈ ہونا شروع ہو گیا. اب اگلا حج آ گیا. اگلے حج میں 12 لوگ آ گئے، اور 12 لوگ جو ہیں انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی. 5 پرانے تھے، 6 میں سے 7 نئے مسلمان ہو کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خوشخبری دی کہ مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ اسلام کا فٹ ہولڈ جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے دل و دماغ کو یہ دین کافی اثر کر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ یہ مطلب یہ ایک اللہ تعالیٰ ایک نئی بیس فراہم کرنے جا رہے ہیں اسلام کو، جس کو پلیج آف العقبہ کہتے. یہ جو ایلیجینس سویئر کی گئی تھی، یہ پلیج آف العقبہ الاولیٰ ہے، یعنی کہ پہلی پلیج ہے. 2 پلیجز ہوئی تھیں، دوسری ابھی بعد میں آئے گی، لیکن یہ پہلی پلیج ہے. اور یہ 12 لوگ تھے. اور اس کے بعد جیوز جب بھی اوس اور خزرج سے لڑتے تھے نا اور جنگ ہار جاتے تھے، پھر وہ یہ دھمکی دیا کرتے تھے جب نبی آئیں گے تو ہمیں بتائیں گے. ان کو کیا پتا تھا کہ وہی نبی ان کے لیے جو ہے وہ اس نائٹ میئر ہوں گے. اچھا جی، اس کے بعد اوس اور خزرج کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بڑے بڑے لیڈرز مارے گئے تھے. اب ان کو بھی پروٹیکشن چاہیے تھی ایک لیڈر کی جانب سے، تاکہ وہ ان کو وہ کر سکے. تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی، یہ ایلیجنس سویئر جو ہوئی، اس میں کیا کیا باتیں تھیں جو مجھے اور آپ کو بتانی چاہیے. نمبر 1، یہ ایلیجنس ہم نے بھی سویئر کی ہوئی ویسے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی سے، لیکن ہم اس پہ اللہ معاف کرے کتنا عمل کرتے ہیں مجھے اور آپ کو پتہ ہے. اور یہ جگہ ایگزیکٹ کون سی ہے جہاں یہ ایلیجنس یا جہاں یہ بیعت لی گئی ہے؟ جہاں آج شیطان کو پتھر مارے جاتا ہے، جمرات، جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں نا شیطان کو مینا میں، وہاں یہ جگہ ہے جہاں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیعت کی تھی. تو اب یہاں پہ ایلیجنس کی 6 پارٹ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 6 چیزوں کی ایلیجنس سے مجھے. نمبر 1، کوئی شرک نہیں کرے گا، اللہ وحدہ اللہ شریک ہے، اس کے علاوہ جو ہے کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. نمبر 2، کبھی کوئی چوری نہیں کرے گا. نمبر 3، کبھی کوئی زنا نہیں کرے گا. نمبر 4، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی اپنی بچیوں کو زندہ درگو نہیں کرے گا. ہاں، قتل اس وقت ضرور ہوگا جب کوئی انجسٹس ہوگا اور کسی پہ اگر وہ لاء کے مطابق قتل بنتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. نمبر 5، ہم کسی کو ڈسیو نہیں کریں گے، لائے نہیں کریں گے، چیٹ نہیں کریں گے. نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کو ڈس اوبے نہیں کیا جائے گا. 6 چیزیں ان پہ بیعت ہوئی تھی. اور سبحان اللہ، آج آپ اس میں دیکھ لیں، میں اور آپ بھی اس پہ بیعت کیے بیٹھے ہیں. شرک چلیں ایک چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمومی طور پہ تو بچایا ہوا الحمدللہ، لیکن وی ول نیور اسٹیل، ہماری زندگی میں چوری حصہ بنی ہوئی ہے. زنا عام ہے، اس کے بعد کلنگ عام ہے، ڈسیونگ، لائنگ، چیٹنگ، بہتان عام ہے. اس کے بعد ڈس اوبے کرنا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام ہے. اب آپ مجھے بتائیں اسکور کیا آتا ہے اس میں ہمارا؟ 1 out of 6. 1 بھی جو ہے نا وہ گرے ایریا ہے، کئی جگہ پہ ہم اللہ معاف کرے شرک اصغر میں پڑ جاتے ہیں. شرک ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان 6 چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایلیجنس لی تھی کہ شرک نہیں کیا جائے گا، کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی زنا نہیں کرے گا، کوئی کسی کا بیجا قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، ڈسیو نہیں کرے گا، بہتان نہیں لگائے گا، اور کوئی کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کو یہ وہ نہیں کرے گا، ڈس اوبے نہیں کرے گا. تو ان 6 چیزوں پہ ہوئی. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ یہ 6 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی، شرک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، اڈلٹری نہ کرنا، قتل نہ کرنا،
جھوٹ نہ دھوکہ نہ دینا اور میری نافرمانی نہ کرنا، اگر آپ اس پہ پلیج کر دیتے تو جنت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے استوار کر. If you pledge on these 6 things اللہ تعالیٰ نے جنت آپ کے لیے یقینی کر. اور اگر آپ اس پلیج کو توڑتے ہیں تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جہنم میں جاؤ. آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آئی جہنم. حضور نے فرمایا پھر یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہی اگین وہی جو ابھی ہمیں پڑھا ہے تفسیر میں، یہ پھر تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تمہیں پنش کرے یا اللہ تمہیں معاف کر دے اپنی رحمت سے. ہم جو ہے نا وہ اس آسرے پہ زندہ ہیں، ایک جنت کے آسرے پہ ہم پڑے ہیں اور اسی پہ جی رہے ہیں کہ بس ہمیں جنت ملنی ہے، اسی آسرے پہ زندہ ہے. اس پہ سے کوئی بھی چیز اپنے ہم پر عمل پہ لاگو نہیں کی ہوئی. اور یہاں سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے میرے بھائی، 2 چیزوں سے ہمیشہ بچیے گا. کبھی کسی کو کافر نہ کہیے گا، کبھی بھی، چاہے آپ جو مرضی سچویشن ہو. ڈونٹ سے اٹ. کسی بھی کفر کا فتویٰ مت لگائیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ فتویٰ واپس آپ کے اوپر آ کے لوٹے گا، میرے اوپر آ کے لوٹے گا اور میں کافر ہی ہو جاؤں گا خدا نہ خواستہ. اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. انفارچونیٹلی سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ پتہ بھی نہیں چلتا انسان. اسی طرح لعنت کے اوپر ہے. لعنت جب بھیجی جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو لعنت لوٹ جاتی ہے واپس آپ کے اوپر. اور لعنت جب واپس آتی ہے تو پھر وہ خدا نہ خواستہ اپنے ساتھ مصیبتیں لے جاتی. سے کسی کو لعنت بھی مت کر. نہ کفر کا فتویٰ لگائے نہ لعنت بھیجے. ان 2 چیزوں سے تو خصوصی پرہیز کریں. حضور اگر یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھر تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے، وہ کسی کو لعنت نہیں کر رہے، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا اس دین کو پھیلانے کے لیے، وہ یہ کام نہیں کر رہے. اس کے بعد آپ کو پتہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ کسی نے اپنے کیمل کو کے اوپر لعنت کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دور جنگلوں میں بھیج دو، اس کی اب نحوست سے یہاں بے برکتی آئے گی. تو ہم تو گھر میں کبھی بچے پہ لعنت بھیج رہے ہیں، کبھی فلانے پہ لعنت بھیج رہے ہیں. خدا کے لیے کئی دفعہ مائیں بچوں گئے تھی، مر جا تو، ایسے ہی کہہ دیا غصے میں، لعنت ہو تم پہ، کیسی اولاد ہو تم. واللہ یہ وقت قبولیت کا ہوا تو تباہ ہو جائے گا وہ بچہ. تو بعد میں پھر ہم صرف سر پیٹ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 پلیجز نہیں اور اس کے بعد اپنا فیصلہ سنایا کہ جو ان پہ عمل کرے گا وہ جنتی ہے، اور جو ان سے انحراف کرے گا اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد. اللہ معاف کریں یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ پنش کریں اور یا اپنی رحمت سے معاف کریں. اس کے بعد جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ روک سکتے ہیں، ایڈوائز کر سکتے ہیں، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. میرا اور آپ کا کام جج کرنا نہیں ہے، ججمنٹل ہونا نہیں ہے. اس کو صرف روکیں، ایڈوائز کریں، اچھائی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں. یہ میرا اور آپ کا کام. یہ فتوے دینا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. اچھا پھر یہ واپس چلے گئے مدینہ طیبہ اور ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے ایک عالم بھیجے. کون؟ وہی جن کی خوشبو ان کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے آ جاتی تھی، اور جو امپورٹڈ کلوتھس پہنتے تھے، امپورٹڈ جوتے پہنتے تھے، وہی جو بہت سپوائلڈ تھے ایک زمانے میں، لیکن پھر جب دین اختیار کیا تو سکن تک اترنا شروع ہو گئی، ایسی تکلیف کاٹی. حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت موسیٰ بن عمیر کی گریٹنس یہ تھی کہ قرآن اتنا لرن کر چکے تھے، دین کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا کہ قرآن کو لرن کیا تو حضور نے ان کو چنا کہ آپ جائیں. اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، موسیٰ بن عمیر کو کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی. ان کا ایک عورت، ان کی ایک خوبصورتی ویسے بھی تھی، ان کو پرفیومز کی ضرورت نہیں تھی. ایک عورت تھا، تو اس لیے جب بھی اپنا ایمبیسڈر بھیجیں ایسا بھیجیں جس کی ایک پرسنالٹی بھی ہو.
جو اثر انداز ہو. تو آج مصعب بن عمیر نے آپ دیکھیں جو جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا اللہ تعالیٰ کے نبی پہ سارا یاد کر گئے, اور آج ہمارے لیے ایک آیت پڑھنا مصیبت بنی گئی. قرآن سے تعلق نہیں ہے ہمارا, اللہ معاف کرے, اٹس اے ٹوٹل ڈسکنیکٹ بٹوین us اینڈ قرآن. تو کم از کم میرے بھائیوں ایک آیت ہی پڑھ لیا کریں, اور ایک آیت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور کوئی تھوڑا سا ٹو اسٹارٹ ود اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. میں نے آپ کو کہا تھا سیدنا عمر فاروق نے 2.5 years it took سیدنا عمر فاروق ٹو فنش سورہ بقرہ, کیونکہ ایک آیت پڑھتے تھے عمل کرتے تھے. تو اگر عمر فاروق کو اتنا ٹائم لگ سکتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم چاہیے. ایک نریشن میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جن کا ذکر میں نے شروع کیا ان کو بھی ساتھ بھیجا, واللہ عالم, لیکن زیادہ تر اس میں ذکر حضرت مصعب بن عمیر کا ہی ہے. اب کیا ہوا کہ جی کچھ امپورٹنٹ انسیڈنٹس ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے. جو لیڈرز تھے, جو تھوڑے بہت بچے کچھ لیڈرز رہ گئے تھے, اس میں سے ایک لیڈر تھے حضرت سعد بن معاذ. نام یاد رکھیے گا, بڑا کام کا نام ہے, یہ ہم نے پڑھا بھی ہے ان کے بارے میں. یہ وہ ہیں جو صرف 6 سال زندہ رہے دین اسلام کے اندر. 30 ایٹ دا ایج آف 30 brought اسلام, اینڈ ایٹ دا ایج آف 36 he was a martyr, اور اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا ان کی وجہ سے. تو یہ اتنی بڑی لیکن اس وقت جب حضرت نے نوٹس کیا کہ مصعب بن عمیر مدینہ میں اور وہ یہ جو ہے ٹیچنگز کر رہے ہیں اور حضرت اسد ابن زرارہ کے گھر میں, تو انہوں نے اپنے کزن حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت مسلمان نہیں تھے, کہا کہ آپ جا کے ذرا چیک کریں یہ لوگ کے مائنڈ کو کنٹیمنیٹ کر رہے ہیں ہمارے فور فادرس کے دین کے خلاف. سو حضرت اسید بن حدیر جو ہیں وہ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر تشریف لے گئے اور آگے ٹرائی کر دی حضرت مصعب بن عمیر پہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو حضرت مصعب بن عمیر واز ویری کام. ہی سیڈ آپ میری بات سن لیں, نہیں پسند آئے گی کوئی بات نہیں, اب نہ ایکسیپٹ کیجیے گا, ہم آپ کے لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے, جسٹ لسن ٹو واٹ آئی ہیو ٹو سے. حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو کچھ آیات قرآنی سنائی, توحید کے بارے میں بتایا, اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا. حضرت اسید بن حدیر وزری مسلمان ہو. اب وہ واپس گئے جب تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کیا کر کے آئے ہو, ان کا میں تو ان کا ریلیجن ایکسیپٹ کریے. حضرت سعد بن معاذ اور پریشان, یہ کیا, کہتے ہیں میں خود جاتا ہوں. جب خود گئے تو جاتے ہی جا کے یہی اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر پہ کا الفاظ کی گولہ باری کی گئی, تم کون ہو, کیوں اس طرح کر. حضرت مصعب بن عمیر نے پھر وہی کاملی جواب دیا, میری بات سن لیں, اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو آپ نہ ایکسیپٹ کریں. اور پھر یہ ریپیٹ کی چیزیں. حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہو. اب اٹ واز اے بگ وکٹری کہ ایک اوس کے سردار مسلمان ہو, اور حضرت سعد بن معاذ کی پھر بعد میں جو آپ پتہ ہی ہے. میرے بھائی ہم میں سے کتنے ہیں جو سرنڈر کرنے کو تیار ہیں اللہ کے آگے ایسے. یہ تو وہ لوگ تھے جو اللہ کے دین کو جانتے ہی نہیں تھے, بہت کم سنا تھا انہوں نے, لیکن سرنڈر کر دیا انہوں نے, فوراً قرآن کی آیتیں سنتے. آج میں اور آپ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں, کتنے ہیں ہم میں سے جو سرنڈر کرتے, جو اللہ کے آگے ہتھیار ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں, اگر تم اس دین سے دور ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں, میں تمہاری جگہ کسی اور کو لے آؤں گا, وہ آ کے وہ کام کر لے گا. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے میرے بھائی, اللہ doesn't need us, we need Allah. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہی بات قرآن میں بھی فرماتے ہیں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 میں, یو آر دا ون, تم ہو جو ڈیسپریٹ نیڈ میں ہو میری اللہ کی ذات کی, مجھے کوئی تمہاری ضرورت نہیں ہے. You are the one, Allah says in Quran, who is in desperate need of Allah. Allah is not in any need from you.
قرآن نماز پڑھتے ہو اپنا فائدہ کرتے ہو, قرآن پڑھتے ہو اپنا فائدہ کرتے ہو, اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے. اللہ کی ذات, اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے سارے جو ہے نا میرے نافرمان ہو جاؤ, میری ذات کو کوئی اثر نہیں. میرے طرف سے سارے فرمانبردار ہو جاؤ, میری ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ تھے اگر کوئی خاتون پردہ نہیں کری تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کو, کوئی اور خاتون اس کی جگہ پردہ کر لے گی. میں نماز نہیں پڑھ رہا, کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو, میری جگہ کوئی اور نماز پڑھ لے گا, مسجد کوئی اور پڑھ دے گا. اللہ کو میری ضرورت ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت سود لینے سے منع کر رہے ہیں. میں سود لیتا رہوں, ڈزنٹ میٹر. کہیں ایسے متقی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ہم نے نہیں لینا, اللہ ریپلیس کر دیں گے مجھے سے, اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. میں سود لینے میں, مجھے بتائیں پاکستان ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ جو ملک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی حالت میں وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ ادھر ہمیں ڈر لگتا ہے امریکہ نے ہمیں دھمکی دے دی ہم سٹون ایج میں لے جائیں گے تمہیں, ہم لوگ جو ہے نا وہ لیٹ گئے. ادھر اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ جنگ ہے, میرے رسول کے ساتھ جنگ ہے, اس کا کوئی خوف نہیں ہے. پھر اور سب سے بڑی مثال میرے بھائی, دین آیا کہاں تھا؟ مکہ میں. اللہ نے ریپلیس کس سے کر دیا؟ مدینہ طیبہ کے لوگوں سے. یہ قرآن کی آیت میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وی آر ان دا نیڈ آف اللہ, اللہ ڈزنٹ نیڈ یو یا می, اینی ون آف اس. اللہ رب العزت نے دین بھیجا تھا مکہ میں کہ مکہ کے لوگوں کو کوئی عقل آئے, نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا مدینہ طیبہ کے لوگوں سے. آج عرب جو اس چیز کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں کہ دین ہمارے پاس آیا تھا, کدھر ہیں آج عرب؟ کیسی لڑائی میں آپ کو نظر آتے ہیں؟ ڈر کے بھاگے ہیں. کون لڑے ہیں؟ اجمی لڑے. اللہ نے ریپلیس کر دیا. اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی مخلوق اللہ کی نافرمانی کرے گی, اللہ اس کو ریپلیس کر دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ پلیجز تھیں العقبہ کی جو مینا کی جگہ پہ ہوئی, جہاں جمرات ہے, جہاں پتھر مارا جاتا ہے. نیکسٹ ٹائم آپ کو اور مجھے اللہ توفیق جب دے تو یاد رکھیے گا کہ حضور نے جہاں جمرات ہے وہاں پہ بیٹھ کے یہ اپنے ہاتھ مبارک پہ یہ پلیج لی تھی. اس کے بعد ایک دوسری پلیج ہوگی العقبہ کی جس میں زیادہ لوگ آئیں گے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. اور پھر مائگریشن ٹو مدینہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے وہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.